ضرورت نبوت، نبی کی ضرورت کیوں ہے؟ اس دنیا میں جو واقعات ہوئے ہیں وہ اس پہ شاہد ہیں حضرات۔ جن لوگوں نے بھی بغیر نبی کے اللہ کی ذات کی معرفت حاصل کرنا چاہی، نبی کو درمیان میں نہیں لے آئے، بغیر نبی کی ذات کے اللہ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، وہ لوگ گمراہ ہو گئے، وہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ اس وقت آپ کے قریب ہے ہندوستان، ان کے ہاں نبوت کا کنسیپٹ نہیں ہے۔ ایک خدا کی بجائے وہ درجوں نہیں سینکڑوں بتوں کو خدا مانے بیٹھے ہیں۔ نبی کا انکار کیا، نبوت کا انکار کیا تو بتوں کے سامنے جھکنے والے بن گئے۔ ایک قوم ہے جسے کہا جاتا ہے مجوسی، آگ کے پجاری بن گئے، نبی کا بوا چھوڑا، نبی کی نبوت کو چھوڑا، آگ کے سامنے جھکنے لگ گئے۔ ہندوؤں نے خدا اور اپنے درمیان نبی کے وسیلے کو چھوڑا تو بتوں کے پجاری بن گئے۔ یہ دنیا کے واقعات اس پر شاہد ہیں کہ خدا کی ذات تک پہنچنے کا صحیح راستہ اگر دنیا والوں کو کوئی ذات دکھا سکتی ہے تو اسی ذات کو دنیا میں نبی کہا جاتا ہے۔ کہ دنیا نے رب تک پہنچنا ہے، اور ہم ہیں انسان۔ دوسری وجہ عرض کر رہا ہوں، بڑی توجہ حضرات، ہم ہیں انسان اور ہم نے رب کی ذات تک پہنچنا ہے، اور اللہ پاک وحدہ لا شریک ہے، اس کا جو کمال ہے، اس کا جو فیض ہے، ہم میں سے عام انسان میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ اللہ پاک کا فیض دین کا رب سے حاصل کر سکے۔ عام انسان میں یہ طاقت ہی نہیں ہے۔ میں ایک حدیث آپ کو مثال کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، بخاری شریف میں موجود ہے، حضور اونٹنی پر جلوہ کر رہے ہیں، اور اونٹنی بیٹھ گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ، پیشانی مبارکہ پہ پسینے ایسے نورانی قطرے بن کے چمک رہے تھے جیسے کائنات کے ہیرے چمک رہے ہوتے ہیں۔ وہ اونٹنی بیٹھ گئی جس پر حضور جلوہ گر تھے، اور کریمہ کا سلمہ کے جسم اطہر اور بالخصوص آپ کی پیشانی مبارکہ سے پسینے موتیوں کی طرح اور ہیروں کی طرح نور بن کے چمک رہے ہیں، اور نیچے جلوہ گر ہو رہے ہیں۔ عرض کیا گیا آقا یہ سواری کیوں بیٹھ گئی؟ فرما میرے اوپر اللہ کی وحی نازل ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر دنیا کے تمام سینوں سے طاقتور ہے، لیکن وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، کتاب الوحی بخاری شریف میں ہے کہ جب حضور پر سخت سردیوں کے موسم میں وحی نازل ہوتی، اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر پسینے کے اثار نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تاکید، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ حضرات وحج کا وزن اتنا ہے یا وحج کا جلال اتنا ہے، آپ نے قرآن نہیں سنا؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ حضرات اگر یہ قرآن آتا نا پہاڑوں پر تو وہ ڈر اور خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ جس قرآن کے بوجھ کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتے تھے، اس قرآن کو اپنے قلب اطہر پہ جگہ دی ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے دی ہے۔ تو یہ قرآن جو آج تیرے میرے بچوں کے سینوں میں محفوظ ہے، یہ نہ سمجھو کہ یہ بڑی آسانی سے ہو گیا ہے، یہ اللہ نے قلب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، اور حضور کے قلب اطہر کا فیض ہے کہ تیرے میرے دل میں قرآن ہے، درمیان میں دل مصطفیٰ وسیلہ ہے۔ رب نے قرآن دل مصطفیٰ پہ نازل کیا، اور دل مصطفیٰ کے فیض سے امت مصطفیٰ کے دلوں میں قرآن محفوظ ہوا۔ اللہ پاک کی طرف سے ڈائریکٹ احکامات عام انسانوں کو دیے جاتے ہیں، ہر بندے پہ وحی آنا شروع ہو جاتی۔ جیسے ایک عام بندہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ مجھ پر بھی وحی آتی ہے، عام بندہ ہے نا، کچہریوں میں کام کرنے والا منشی، اور وہ کہتا ہے مجھ پر بھی وحی آتی ہے۔ اس سے پوچھا گیا پھر تیری حالت کیا ہوتی ہے؟ میں موضوع سے باہر نہیں نکلوں گا، موضوع کے مطابق عرض کر رہا ہوں۔
اس نے کہا جب مجھے وحی آتی ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں مرد ہوں یا عورت ہوں. جس پر جھوٹی وحی آ رہی ہے اتنی بات تو وہ بھی کر رہا ہے، یعنی ہمارے نزدیک تو وہ بھی جھوٹا، اور جو وحی کا دعویٰ کر رہا ہے وہ بھی جھوٹا. وہ کہہ رہا مجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا کہ اس وقت میری حالت اور کیفیت کیا ہوتی ہے. ذات گرامی قدر، اب ہر بندہ صبح اٹھتا اور کہتا مجھ پر رات کو وحی آئی ہے. اگر نبوت کا سلسلہ نہ ہوتا، رسالت کا سلسلہ نہ ہوتا، اور پتہ نہیں وہ علل تلل کیا کچھ بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا. اس لیے رب نے خاص ہستیاں چنی، خاص سینے چنے جن پہ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے. وہی ہستیاں اور وہی سینے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں. عام انسان صبح اٹھتے، رب کی طرف سے سارے پیغام ان کے سینوں پہ آتے، ان میں یہ طاقت ہی نہیں تھی یہ ڈائریکٹ اللہ پاک کی طرف سے سارے احکامات لے سکتے، حاصل کر سکتے. لیکن ضرورت تھی ان کو کہ کوئی انہیں بتائے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، کوئی انہیں بتائے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کتنی کمال والی ہے، کوئی انہیں بتائے کہ کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے. تو پھر رب کریم نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان کچھ ایسی ہستیوں کو واسطہ بنایا جن کو اللہ پاک نے دو طرف عظمتیں عطا فرمائیں. ایک طرف کی عظمت یہ ہے کہ وہ حالت نور میں اللہ سے فیض لیتے ہیں دین کا، اور دوسری طرف کی عظمت یہ ہے کہ وہ حالت بشریت میں مخلوق کو فیض دیتے ہیں. ہر نبی کو اللہ نے کمال دیا کہ وہ رب کی ذات سے فیض لینے کی طاقت بھی رکھتا ہے اور مخلوق کی طاقت کے مطابق مخلوق کو فیض دینے کی طاقت بھی رکھتا ہے. اور یہ خصوصیت عام انسان میں نہیں ہو سکتی کہ ڈائریکٹ اللہ پاک کا پیغام سنے بھی صحیح پھر بندوں کو سمجھائے بھی صحیح. عام انسان میں نہیں. تو خاص ہستیاں چاہیے تھیں. ان خاص ہستیوں کو نبی کہتے ہیں. تو ضرورت نبوت اس لیے پیش آئی حضرات گرامی قدر، کائنات عالم کی تخلیق کے بعد لوگوں کی ہدایت کے لیے نبی اس لیے آئے تاکہ اس دنیا کے لوگوں کا رابطہ رب سے قائم رہے، اور رابطے کا ذریعہ اللہ پاک نے نبیوں اور رسولوں کو بنا کے دنیا میں جلوہ گر فرمایا.